ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ نصرت بخاری صاحب. میں قبلہ کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عطا کیا. آپ جانتے ہیں کہ معرکہ و باطل ایران اسرائیل، ایران اور امریکہ کا یہ جو وار ہے، جنگ ہے، اس کا آج 22واں دن ہے، 22واں روز ہے. اور اس جی میں ایران ابھی تک ماشاءاللہ ڈٹا ہوا ہے. ایرانی عوام میدانوں میں حاضر ہیں اور ان تمام حالات کو آپ انتہائی نزدیک سے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس پوری سچویشن کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں لوگوں کے لیے خاص طور پر جو پاکستانی عوام ہیں ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ سب توفیقات میں اضافہ کرے. یہ ٹائم ایکچولی ایسا ہی ہے، ظاہر ہے ہر کسی کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں پر رہبر معظم فرماتے بھی تھے کہ جہاد تبیین کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ حق کو پہچان سکیں جہاں پر مبہم چیزیں ہیں. تو سوشل میڈیا ظاہر ہے اس کا بہت امپورٹنس ہے، اور آج سوشل میڈیا ہی کی جنگ بھی ہے کہ جس میں الحمدللہ جو جمہوری اسلامی اور انقلاب ہے یہ کافی کامیاب ہو گیا الحمدللہ. جس طرح ہر فرنٹ پہ کامیابی ہے تو وہاں پر لوگوں تک صحیح میسج پہنچانا بھی ایک بہت بڑی ڈیل ہے. پہلے ہوتا تھا لوگ جو بولتے تھے وہ ہو جاتا تھا، لیکن اب لوگ ایسا نہیں ہے. اب لوگ بہت سارے ملٹی چینلز کو فالو کرتے ہیں، ملٹی لیئرز کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد حالات تو خیر پوری دنیا کے سامنے ہی ہے. ظاہر ہے رپورٹنگ بھی کنٹینیو ہو رہی ہے، اور تو سارے میڈیا، میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی الجزیرہ بھی دیکھ رہا تھا، ساری چیزیں. تو اب تو خیر جو بھی ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی کسی سے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ حق اور باطل کی ہے جنگ ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ دے گی کہ کون کس طرف کھڑا ہوا تھا. یقیناً آسان نہیں ہے، سخت ہے، اور جن لوگوں کے اوپر بہت ساری چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو جذبہ ہے وہ جذبہ کربلا کا ہے، وہ جذبہ ایمان کا جذبہ ہے، اور اسی چیز نے کھڑا کیا ہوا ہے. لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، شاید تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جن کے گھروں سے اتنے جنازے بھی اٹھیں گے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مزید مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. اور یہی ایمان کی طاقت بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی ہی طرح کامیابی بھی عطا فرمائے گا. اور جس طرح آپ بھی اور دوسرے دوست احباب بھی گفتگو کر رہے ہیں اور باقی بھی ہوتی رہتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب اس طرح نہیں ہے پہلے کی طرح. سارے انالسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب اس طرح نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا یا یوں ہو جائے گا. یہ یقیناً ایک ایسی نہائی سچویشن پہ پہنچے گا کہ جہاں پر ری شیپنگ ہوگی، سچویشن خطے کی بھی ہوگی اور پاورز کی بھی ہوگی، اور اسی طرف یہ ہونے جا رہا ہے. ڈیلی جتنی طرف سے ان کی طرف سے جھوٹ نکلتا ہے وہ اس کے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی بات پروف ہو جاتی ہے کہ جو وہاں سے باتیں ہو رہی ہیں دشمن کی طرف سے وہ سب جھوٹی ہیں. بس یہاں پر یہ ہمارے، میں سمجھ جو لوگ ہمارے پاکستان ہے یا دوسری طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پر ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ دعا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے بھی ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. تو دعا بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی واقعاً خداوند متعال کی بارگاہ میں ان حالات میں گڑ گڑانا، اس کی بارگاہ میں طلب کرنا کہ خداوند متعال نصرت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ فتنہ بھی ویسے ہی ہے اور مشکلات اندرونی بھی ویسے ہی ہیں، نفس کی، شیطان کے جنگیں اور وسوسے. اس حالات کے بعد جو سچویشن بنے گی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کرنا. جیسے کہ آپ نے دیکھا عید کے پیغام میں بھی رہبر معظم سید مصطفیٰ خامنہئی نے بھی یہی فرمایا کہ اصل جو ہے وہ امام کا ظہور ہے اور ہم اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. تو اصل وہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جب یہ ظہور کی سچویشن پر ہوں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنے اندر ابھی جو خامیاں ہیں ان کو دور کریں، ایبلٹیز کو اٹین کریں. آج دیکھیں یہ جو ہمیشہ سے فرماتے بھی رہتے تھے شہید رہبر سید علی خامنہئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے علم حاصل کرو، ٹیکنالوجی کو سیکھو، اے آئی کو سیکھو. تو آج وہ سب ہمیں ثمرات نظر بھی آ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کے. ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً بہت سارے لوگ ابھی تک ڈپریشن میں بھی ہوتے ہیں، ایک تھوڑی سی فضا بھی تھوڑی سی سیڈ سی ہوتی ہے. خیر ہونی بھی چاہیے، حق بھی بنتا ہے.
لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے، امید، ہوپ اور آگے بڑھنا. خبروں کی وجہ سے اور بعض نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے انسان ڈی موٹیویٹ نہ ہو، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے. اور سب سے بڑی چیز وہی ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے معاملات کو اس کی بارگاہ میں دے، اور خدا یقیناً مدد کرتا ہے، اور وہی شجاعت کو انسان کے وجود کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے. اور ہمیں کربلا بھی یہی سکھاتی ہے. آخری رات اور شب عاشوراء، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ صبح مار دیا جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اصحاب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت کو دیکھیں. وہ خدا سے ملاقات چاہتے تھے، اور ان کی خدا سے ملاقات نے قیامت تک کے لیے راستہ جو ہے وہ کھول دیا. شکریہ قبلہ، آپ نے بہت اہم باتیں اس حوالے سے کی ہیں. ایک بہترین اور خوبصورت جو جملہ قبلہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ یہ جنگ تو ختم ہو جانی ہے، لیکن کون کس طرف کھڑا ہے یہ تاریخ لکھ رہی ہے. یہ جنگ تو ممکن چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے. قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کو انشاءاللہ. بہت شکریہ. سلامت رہیں. بہت شکریہ.